چینی صدر شی جن پنگ کے ویژن کے مطابق خطے میں ترقی کے لیے کوشاں ہیں۔ اسلام آباد میں چین اور پاکستان کے مابین مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے کی تقریب۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور چینی نائب وزیر اعظم کی تقریب میں شرکت۔ شہباز شریف نے کہا کہ 10 سال پہلے سی پیک کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ سی پیک میں 25 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری ہونی ہے۔ سی پیک کے سیکنڈ فیز میں روڈ اور انفراسٹرکچر کے علاوہ دیگر ایگریکلچر اور آئی ٹی منصوبے بھی شامل ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ سی پیک سے دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کرنے کی تقریب میں وفاقی وزراء اور چین کا اعلیٰ سطح کا وفد بھی موجود تھا۔ It is President Xi's model and we will emulate it under the vision of our late Quaid-e-Azam, founder of Pakistan. It was signed between Prime Minister Nawaz Sharif and President Xi Jinping. Under CPEC, more than $25 billion worth investment took place in power sector, road infrastructure, hydropower sectors. We are entering into second phase of CPEC, and today we have signed certain important documents which will further enhance our economic cooperation. Second phase of CPEC under a new model. It will be between B2B. It will be investments in agriculture, in information technology. My dear President, President Xi, for sending you as a special envoy to Pakistan and show great solidarity of people friendship between the two countries. سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے پر نمٹا دی گئی۔ درخواست گزار ایڈوکیٹ ریاض حنیف راہی نے درخواست واپس دی ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے ریاض حنیف راہی کی درخواست پر ان چیمبر سماعت کی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لے لی گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں، امانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی امانت، بتائیے گا۔ جی، مبینہ آڈیو لیک کی تحقیقات کے لیے حکومت نے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا تھا جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں تھا۔ تو اس آڈیو لیک کمیشن کے خلاف ریاض حنیف راہی نے توہین عدالت کی درخواست دائر کی تھی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی استدعا کی گئی تھی۔ تاہم ریاض حنیف راہی نے پھر ان چیمبر ایک اپیل دائر کی تھی جس میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی درخواست واپس لینے کی استدعا کی گئی تھی۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے آج ان چیمبر سماعت کی ہے اور ریاض حنیف راہی کی جو درخواست واپس لینے کی متفرق درخواست تھی وہ منظور کر لی گئی ہے اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف توہین عدالت کی جو درخواست تھی وہ واپس لینے کی بنیاد پر نمٹا دی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ جمعیت علماء اسلام فے کے ورکرز کنونشن میں ہونے والے دھماکے میں جاں باک افراد کی تعداد 45 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ 67 زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں۔ 6 زخمیوں کی حالت اب بھی تشویشناک ہے۔ دھماکے کا مقدمہ دہشت گردی کی دفعات کے تحت درج کر لیا گیا۔ باجوڑ کے علاقے خار میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن میں ہونے والے دھماکے کے درجنوں زخمی مختلف ہسپتالوں میں زیر علاج ہیں، جہاں ان کو طبی امداد فراہم کی جا رہی ہے۔ نگران وزیر صحت خیبر پختونخوا ریاض انور کا کہنا ہے کہ اب تک 60 سے زائد زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتالوں سے فارغ کیا جا چکا ہے۔ لیڈی ریڈنگ ہسپتال میں 16 اور سی ایم ایچ پشاور میں 10 زخمیوں کا علاج جاری ہے۔ ڈی ایچ کیو تیمر گراہ میں 30، باجوڑ ہیڈ کوارٹرز ہسپتال میں 11 زخمی زیر علاج ہیں۔ کور کمانڈر پشاور اور آئی جی ایف سی باجوڑ پہنچے، جہاں انہوں نے دھماکے کے زخمیوں کی عیادت کی اور جائے وقوع کا دورہ کیا۔ کور کمانڈر اور آئی جی ایف سی کو دھماکے سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ دھماکے کی ایف آئی آر تھانہ سی ٹی ڈی باجوڑ میں درج کر لی گئی ہے۔ ایس ایچ او خار نیاز محمد کی مدعیت میں نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا۔ مقدمے میں دہشت گردی، قتل، اقدام قتل اور دیگر دفعات شامل ہیں۔ باجوڑ دھماکے میں 150 سے زائد افراد زخمی ہوئے تھے۔
اسلام آباد کے جج کی بیوی کے تشدد کا شکار رضوانہ کے میڈیکل بورڈ کے سربراہ پروفیسر جودت سلیم نے مزید 78 گھنٹے اہم قرار دے دیے۔ پروفیسر جودت سلیم نے کہا کہ بچی کو ایک نہیں بلکہ 20 بیماریاں ہیں جس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ رضوانہ کی حالت برونکوسکوپی کرنے سے بہتر ہوئی ہے۔ 24 گھنٹوں میں معلوم ہو جائے گا کہ رضوانہ کو زہر دیا گیا تھا یا نہیں۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، عظمت اوان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عظمت بتائیے گا۔ گھریلو تشدد کا شکار جو رضوانہ ہے وہ جنرل ہسپتال کے اندر تاحال زیر علاج ہیں اور زندگی اور موت کی کشمکش کے اندر جو ہے وہ رضوانہ مبتلا ہے۔ اس وقت جو بورڈ کو جو چیئر کر رہے ہیں ان کے جو ہیڈ ہیں پروفیسر جودت سلیم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ پروفیسر مجھے بتائیے گا کہ رضوانہ کی حالت کس طرح ہے؟ گزشتہ روز بھی آپ نے بتایا تھا کہ 48 گھنٹے بہت زیادہ اہم ہے، وینٹیلیٹر پر بھی جا سکتی ہے، اب کرنٹ سچویشن کیا ہے؟ اچھا جی، کل جو ہمارے پاس جو پرابلم آ رہی تھی اس میں مریض کی آکسیجنیشن کا پرابلم چل رہا تھا، تو جو ایکس رے کرائے گئے اور ہم نے جو باقی ٹیسٹ کرائے اس کی روشنی میں ہمیں یہ لگا کہ بچی کا ایک لنگ جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں بلاکیج لگ رہی ہے، اور اس کے لیے ہم نے کل برونکوسکوپی کی تھی، ہم نے کل اپڈیٹ بھی کیا تھا۔ اس کے اندر ہم نے اسکریشنس نکال لی، بلڈ نکالا، اس سے یہ ہوا کہ فار دا ٹائم بینگ جو تھا بچی کی آکسیجنیشن امپروو ہوئی۔ کل ہمیں کافی خطرہ لگ رہا تھا کہ شاید بچی کو ہمیں وینٹیلیٹر پہ ڈالنا چڑھے، لیکن برونکوسکوپی کے بعد اس کی کنڈیشن امپروو ہوئی۔ کل رات وہ کمفرٹیبل رہی، رات اس نے تھوڑا بہت کھانے کو بھی لیا ہے، صبح بھی اس نے تھوڑا سا کھانے کو لیا ہے، لیکن ایک جو پرابلم ہے بچی ویک بہت ہے، اس کی امیونٹی بہت کم ہے، میل نرشڈ ہے، اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ وہ پراپرلی کھانس نہیں پاتی ہے، اور اندر ظاہر ہے اس کو ہلکا سا نمونیا کا جو اٹیک ہے اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ بچی جو ہے اس کے اندر بلغم جمع ہو جاتا ہے اس کے لنگس کے اندر، وہ تھرو نہیں کر پاتی ہے۔ آج بھی یہی پرابلم ہمیں جو تھی صبح محسوس ہوئی۔ کی جو امید ہے بہتری کے جلد کر سکتے ہیں، نیکسٹ 48 to 72 آورز ہیں، بہت زیادہ کرٹیکل ہیں۔ پروفیسر جودت سلیم ہمارے ساتھ موجود تھے، ان کی جانب سے کہا گیا کہ بہترین جو سہولیات ہیں وہ رضوانہ کو دی جا رہی ہیں۔ جو پھیپھڑوں کا جو مسئلہ آ رہا تھا اس پہ جو ہے پلمونولوجسٹ آن بورڈ ہے ہمارے ساتھ، ڈاکٹر عرفان ملک ہیں، اس کا بھی جو ہے ٹریٹمنٹ وہ کیا جا رہا ہے۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو زہر دینے کے لیے جو ہم نے ٹیسٹ جو ہیں وہ بھی 48 گھنٹے تک رپورٹ آ جائے گی، جس کے بعد ہم حتمی فیصلہ کریں گے کیا رضوانہ کو زہر جو ہے وہ دیا گیا تھا یا نہیں دیا گیا تھا۔ لیکن اگر ان زخموں کی جو ہے بر وقت اگر علاج کیا جاتا تو انفیکشن ہے وہ نہیں پھیل سکتا، کیڑے پڑ سکتے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ محبت کی ایک اور کہانی عبرتناک انجام تک پہنچ گئی۔ سعود آباد کراچی کی نمرہ اور توسا شریف کے شاہ رخ کی لو سٹوری طلاق پر ختم ہو گئی۔ دونوں کی جانب سے ایک دوسرے پر سنگین الزامات لگائے گئے۔ بات کرتے ہیں کامران منہاس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی کامران۔ جی بالکل، محبت کی ایک اور کہانی جو ہے دردناک انجام کا شکار ہو گئی ہے۔ گزشتہ سال جو ہے 20 اپریل 2022 کو جو ہے نمرہ کاظمی نامی لڑکی جو سعود آباد کراچی کی رہائشی تھی، وہ جو ہے اپنے محبوب شاہ رخ کے پاس چلی گئی تھی توسا شریف، اور وہاں پر انہوں نے شادی کر لی تھی، جس کے بعد نمرہ کاظمی کے والدین نے جو ہے اغوا کا مقدمہ بھی درج کرایا تھا۔ کراچی پولیس نے توسا شریف میں جو ہے کارروائیاں بھی کی تھی، شاہ رخ کو بھی گرفتار کیا گیا تھا۔ پولیس کیس ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے عدالتوں میں بھی جو ہے پیشیاں ہوتی رہیں، شاہ رخ قید میں بھی رہا، اور مختلف جو ہے اس طرح کی باتیں ہوتی رہی، دونوں خاندان کے درمیان بات چیت بھی ہوتی رہی، اور بعد ازاں دونوں خاندان اس بات سے تیار ہو گئے تھے کہ نمرہ اور شاہ رخ کو ایک ساتھ رہنے دیا جائے۔ اس کے بعد جو ہے نمرہ اور شاہ رخ کے درمیان جو ہے شدید اختلافات ہوئے، اور خبر یہ آ رہی ہے طلاق نامہ بھی جو ہے موصول ہو چکا ہے سٹی نیوز کو، جس میں واضح طور پہ شاہ رخ نے جو ہے نمرہ کاظمی کو ان الزامات کے ساتھ طلاق دی ہے کہ نمرہ کاظمی کے ساتھ اس نے نباہ کرنے کی بہت کوشش کی لیکن اس نے اس کے ساتھ نباہ نہیں کیا۔ اس حوالے سے نمرہ کاظمی کے جو والدین ہیں ان سے ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ شاہ رخ اور اس کے گھر والے جو ہے نمرہ کاظمی پر جو ہے غلط کاموں کے لیے دباؤ ڈالتے تھے، اس سے غلط کام لینا چاہتے تھے، جس کی وجہ سے نمرہ کاظمی جو ہے شاہ رخ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی اور اس نے طلاق مانگی تھی، اور اس کے بعد جو ہے شاہ رخ نے جو ہے نمرہ کاظمی کو طلاق دی ہے۔ تو میڈیا پہ اور پورے پاکستان میں جو ہے نمرہ کاظمی کیس جو ہے تقریباً 3-4 مہینے تک مسلسل چلتا رہا۔ اور ٹھیک ہے، بہت شکریہ، آپ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ سیلابی صورتحال کی بات کریں گے۔ مانسون بارشوں کے باعث دریاؤں میں پانی کی سطح میں پھر اضافہ ہو رہا ہے۔ دریائے سندھ، راوی اور ستلج کے سیلابی ریلوں نے تباہی مچا رکھی ہے۔ کئی بستیاں اور سینکڑوں ایکڑ اراضی زیر آب ہے۔ متاثرہ لوگوں کی محفوظ مقامات پر نقل مکانی بھی جاری ہے۔ سندھ کے بیراجوں پر بھی پانی کی سطح میں مسلسل اضافہ۔ دریائے راوی اور ستلج میں نچلے درجے کے سیلاب۔ گوٹکی میں دریائے سندھ سے 4 لاکھ کیوسک سے زائد کا ریلا گزر رہا ہے۔ واڑوں میں درمیانے درجے کا سیلاب، مزید 20 دیہات ڈوب گئے۔ قادرپور کچے کا زمینی رابطہ منقطع۔
कच्चे के मकीनों की नकल मकानी जारी है। इंतजामिया ने मुमकिन सैलाब के पेश नजर हिफाजती इंतजामात का हुक्म दे दिया। हिफाजती बंदों की निगरानी करने की हिदायत जारी कर दी गई। जिला भर में महकमा आपाशी के अमले की छुट्टियां मंसूख कर दी गयी। दीगर मुतलका अमले को अलर्ट कर दिया गया। सराय मुगल में दरियाए रावी में भी निचले दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 74 जबकि इखराज 58,000 क्यूसिक हो गया। किसी भी नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए रेस्क्यू 1122 एहलकार हाई अलर्ट। चिश्तिया में दरियाए सतलुज की तबाहकारियां जारी। मत्ता झेडू हिफाजती बंद टूटने से दरिया का पानी खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया। कई बस्तियां और हजारों एकड़ अराजी दरिया बुर्द हो गई। आरिफवाला में तेज बहाव के साथ मोजा बूरे और बस्ती कसूरिया के हिफाजती बंद टूट गए। जमीनी कटाव से मेन बहावलपुर रोड पर शिकाफ पड़ गया। 14 साल बच्चा सैलाबी पानी में डूब कर जान बहक हो गया। दरिया सतलुज का सैलाबी पानी चौक मरले और जुम्मन शाह की तरफ बढ़ रहा है। करोड़ लालिसन में भी दरिया सिंध की तबाहकारियां जारी हैं। बेट मुंगड़ में दरिया सिंध में जमीनी कटाव खौफनाक शक्ल इख्तियार कर गया, जिसकी वजह से इलाका भर में खौफ व हिरास है। दरिया सतलुज डेरा दिलावर पतन पर सैलाब का खतरा बढ़ गया है। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। सैलाब के बाइस कई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। इलाका मकीनों की मुश्किलात में शदीद इजाफा हुआ है। दरिया सतलुज डेरा दिलावर पतन के मकाम पर इस वक्त पानी का बहाव 44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। दरिया सतलुज डेरा दिलावर पतन पर सैलाब का खतरा बढ़ चुका है और इस वक्त पानी का बहाव 44,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया है। हिफाजती बंद टूटने से फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। सैलाब के बाइस कई इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। तफसीलात जानते हैं, आशिक हुसैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, ये दरिया सतलुज डेरा दिलावर के पतन पर सैलाब का खतरा जो है वो मजीद बढ़ गया है, क्योंकि सैलाब की इस वक्त जो पोजीशन है, पानी बहुत ज्यादा आ गया है और हिफाजती जो बंद थे वो टूटने से फसलें जो हैं वो भी ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। बेड की जो दरी बीट है वहाँ पर जो बंद टूटे हैं उससे जो पानी है वो करीबी आबादियों में भी दाखिल हो गया। पानी के तेज बहाव की वजह से मकामी आबादी की जो फसलें हैं उनके वहाँ फसलों में जो जानवरों का चारा था वो भी पानी में बह गया है। इसी तरह पानी की सतह बुलंद होने से जो इलाका मकीन है उनकी मुश्किलात में शदीद इजाफा हो गया है, क्योंकि पानी के कटाव से इलाके के जमीनी रास्ते जो हैं वो भी खत्म होते जा रहे हैं और इलाका मकीनों के एक दूसरे के साथ जो जमीनी रास्ता है वो बहुत शुक्रिया आपका। घोटकी में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कच्चे के मजीद 20 देहात ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कादरपुर के कच्चे में गांव जान मोहम्मद वासू समेत कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। कच्चे के मकीनों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी है। घोटकी में दरिया सिंध में दरमियाने दर्जे का सैलाब बरकरार है। कच्चे के मजीद 20 देहात ऐसे हैं जो कि ज़ेर-ए-आब आ चुके हैं। कादिरपुर के कच्चे में गांव जान मोहम्मद वासू समेत कई देहातों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो चुका है। लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं, लाखों का नुकसान हुआ है। कच्चे के मकीनों ने नकल मकानी भी शुरू कर दी।